آپ نے دیکھا کہ چونکہ اپوزیشن جماعتوں کو پریسائزلی صرف اس وجہ سے کہ کوئی عمران خان پر تنقید کرنے کے لیے اور بجٹ پر نکتہ چینی کرنے کے لیے کچھ ملا نہیں، لہٰذا انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا۔ اور ظاہر ہے کہ ایک شخص ایک حد تک بدتمیزی برداشت کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو ماں بہن کی گالی دیں گے تو پھر جواباً سننے کا بھی آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ میں اس چیز کو کوئی پسند تو نہیں کرتی جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ علی نواز ایوان کو جس وقت شیخ رحیل اصغر صاحب نے حسب عادت جو غلیظ گالیاں بکیں، جو وہ آلریڈی ان کی ویڈیوز موجود ہیں، سڑک پر سرے عام پاکستانی عوام کو وہ گالیاں بکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس پر زیادہ افسوسناک بات یہ کہ ان کو قطعاً کوئی شرمندگی نہیں، اور الٹا وہ فرماتے ہیں کہ گالی دینا تو پنجاب کا کلچر ہے۔ سو یقیناً یہ ان کی پارٹی کا کلچر ہوگا، ان کے ہو سکتا ہے گھر کا بھی کلچر ہو، لیکن پنجاب کا کلچر یہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی گالی دے دے تو جواباً پھر اس کو گھر چھوڑ کر آنا اور پھر اس کی طبیعت صاف کرنا، یہ پنجاب کا کلچر ضرور ہے۔ اور میں بحیثیت پنجابی بالکل اس چیز پر 200% مانتی ہوں، اس کا اعتراف کرتی ہوں کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، لیکن کوئی چھیڑے تو پھر ہم اسے چھوڑتے نہیں۔ سو بڑا انفارچونیٹ تھا جو پچھلے دنوں میں ہوا۔ اور اب آج ہم نے دیکھا کہ حماد اظہر نے جو بڑی زبردست تقریر کی، حقائق سے بھرپور تقریر، جس طرح کل اسد عمر صاحب نے شہباز شریف صاحب کو جواب دیا تھا، اسی طرح حماد اظہر نے جو بلاول کو جواب دیے، ایک ایک کر کے ان کے ایک ایک اعتراض کا جب حقائق سے جواب دیا، تو بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں واک آؤٹ کر گئے۔ شہباز شریف صاحب تو ادھر حماد اظہر کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے، ادھر شہباز شریف صاحب نے دوڑ لگا دی، جبکہ بلاول بھی تقریباً ان سے کوئی 60 سے 90 سیکنڈ کے فاصلے پر وہ بھی چلے گئے۔ سو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں بھاگے، یہ کیوں ایوان میں حماد اظہر کی باتوں کا جواب نہیں دے سکے، حماد اظہر کو فیس نہیں کر سکے، حماد اظہر نے ایسا کیا کہا کہ یہ لوگ دوڑ گئے؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حماد اظہر نے کیسے ان کا یہ جو 2.5 سال پر یہ جو محیط ہے ان کا پروپیگنڈا، اس کو حماد اظہر نے کیسے اس کا جنازہ نکالا، اس کو حقائق کے ساتھ اس کا ریبٹل دیا، جس کا ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب تو ہونا نہیں تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھاگ جاتے ہیں تاکہ کل کو ہم یہ کہہ سکیں جی ہم نے تو تقریر ہی نہیں سنی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہا کیا گیا۔ لیکن میں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب آپ دونوں کو ارج کرتی ہوں کہ آپ وہ ضرور سنیں اور تھوڑا سا غور کریں کہ حماد اظہر نے جو باتیں کی ہیں حقائق کے ساتھ اس کا جواب دیں، تاکہ آپ کے سپورٹرز کے پاس بھی کوئی ہو بات کرنے کے لیے۔ حماد اظہر نے کہا کہ یہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہمارا 4% پہ اب گیا ہے، ماشاءاللہ 2 سال میں ہم سٹیبلٹی کی طرف آئے، بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے، عوام نے بھی مہنگائی کی چکی میں ظاہر ان کو پس کر بہت تکلیف سہنی پڑی، اور اس کی عمران خان کو ظاہر ہے بڑی ہیوی پولیٹیکل کاسٹ بھگتنی پڑی۔ یعنی آج اگر آپ وہ الیکشن کروا دیں نا، آج اسمبلیز توڑ کر عمران خان الیکشن کی طرف جائیں تو بہت مشکل ہے عمران خان کا جیتنا، باوجود اس کے کہ عمران خان کے بے شمار سپورٹرز ہیں جن کو سمجھ ہے کہ عمران خان نے مشکل فیصلے کیے تو کیوں کیے۔ سو یہ جو ہوتا ہے نا آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر کا ریٹ مینٹین کر لینا، یا آپ کو سرجری کی ضرورت ہے لیکن آپ اس سرجری کر کے اس کینسر کو نکالنے کی بجائے آپ سرخی پاؤڈر لگا کے ایک خوبصورت سی پکچر دکھا دیں کہ جی ایسے ہے، سو یہ ماضی میں ہوتا رہا۔ حماد اظہر نے بتایا کہ کیسے گروتھ اورینٹڈ اپروچ تک پہنچنے کے لیے ان کو تکلیف دے سیاسی طور پر پی ٹی آئی کے لیے تکلیف دہ فیصلے اور عوام کے لیے برداشت کے لحاظ سے تکلیف دہ فیصلے کرنے پڑے۔ سو 4% جی ڈی پی گروتھ ریٹ حماد اظہر نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کے دور میں کسی بھی سال میں نہیں رہی 4% جی ڈی پی گروتھ ریٹ، 4% گروتھ ریٹ کبھی بھی نہیں رہا۔ اور مہنگائی کی شرح کی انہوں نے بات کی کہ آپ بہت بات کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے، یہ ہم نے سیلریز بہت زیادہ نہیں بڑھائیں، 2 سال بعد بڑھائیں تو 10% بڑھائیں کہ ہم تو اتنی بڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دور میں مہنگائی کی شرح بھی زیادہ تھی۔ سو حماد اظہر نے وہ پورے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کی، فگرز بتائے کہ پیپلز پارٹی کے پہلے سال میں مہنگائی کی شرح 21% تھی، دوسرے سال میں 13.7% یعنی 13.7% تھی، تیسرے سال میں 11.7% تھی، اور چوتھے سال میں 11% تھی، جبکہ ہمارے دور میں انہوں نے کہا کہ ایز وی اسپیک ٹوڈے آج 8.5% ہے مہنگائی کی شرح، جو کہ ان کے دور کے تمام سالوں سے کم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے جب مہنگائی کی شرح زیادہ تھی، مہنگائی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تھی، تو آپ نے اگر تنخواہیں ہماری نسبت زیادہ بڑھائیں تو وہ پریسائزلی یہ وجہ ہے اس کی۔
سو کہنے کو تو بہت کچھ ہے، پی ٹی آئی کی بھی بہت سی خامیاں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جن پر ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. مثلا پنجاب میں ابھی بزدار صاحب کی پرفارمنس سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ خوش نہیں ہیں، جو یہ کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شہباز شریف کو کوئی تگڑا بندہ ریپلیس کرے گا جو کہ ایک زبردست ایگزامپل سیٹ کرے گا. لیکن بزدار صاحب اس طرح سے بہت سے لوگوں کی امیدوں پر پورے نہیں اترے، اگرچہ بہت سے اچھے فیصلے پنجاب حکومت نے کیے، بہت سی چیزیں. اس دفعہ پہلی مرتبہ ہے کہ پنجاب کے بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ صرف لاہور پر پیسہ نہیں لگ رہا، چھوٹے چھوٹے ضلعوں پر پیسہ لگ رہا ہے، پورے پنجاب میں اکراس دا پروونس پیسہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، جو کبھی ایسا نہیں ہوا، کم از کم نون لیگ کے دور میں تو بالکل بھی نہیں ہوا. سو یہ باتیں کچھ اچھی بھی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بزدار صاحب پر کرپشن کی باتیں ہیں، جو عمران ریاض خان نے باقاعدہ پورے وی لاگز کیے، پورے پروگرامز کر کے بتایا کہ کیسے بزدار صاحب کے دائیں بائیں کے لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسا بالکل ہو رہا ہے، اور یہ نیا پاکستان کی اپروچ اور ویژن کے بالکل خلاف بات ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو عمران خان صاحب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اب اگر شہباز شریف صاحب اٹھ کر یا بلاول یہ کہیں کہ جی گروتھ پہ کوشچن کریں تو وہ پھر بڑی مضحکہ خیز بات ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے جتنا آرٹیفیشل طریقے سے گروتھ دکھاتے تھے آپ، اور اصل میں کیا تھا، گروی رکھا ہوا تھا آدھے سے زیادہ اسٹیٹ کے جو اثاثے ہیں. عمران خان کے دور میں اللہ کا شکر ہے جو باتیں کرتے ہیں نا، کوئی ڈرو نہیں ہوا عمران خان کے دور میں. ماشاءاللہ عمران خان کے دور میں ایکسپورٹس بڑی ہیں، امپورٹس کم ہوئی ہیں، پاکستان کی لوکل انڈسٹری، لوکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے اس کو فروغ ملا ہے. سو ان چیزوں پر آپ عمران خان کو نہیں باتیں سنا سکتے، ان چیزوں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ باتیں غلط ہیں. کیوں؟ کیونکہ حقائق، فیکٹس، اسٹیٹسٹیکل فگرز ہیں جو پروو کر رہے ہیں عمران خان کی ان ساری باتوں کو. سو حماد اظہر کی ظاہر باتیں ان کے لیے بہت کڑوی کسیلی تھیں، کیونکہ یہ جو پروپیگنڈا دن رات بیچتے ہیں، اور ان کے جو کچھ بہت ہی ہمدرد صحافی ہیں جنہوں نے اس دفعہ اپنی ڈیسپریشن کی انتہا کر دی کہ نہ صرف پہلے تو صرف یہ ہوتا تھا کہ عمران خان کو گالی گلوچ دی جاتی تھی یا پاکستان کی فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور مریم کو بڑا بلے بلے کی جاتی تھی کہ آپ تو بڑی بہادر ہیں کہ آپ اپنی ہی فوج پہ مغالطات بک لیتی ہیں. معذرت کے ساتھ، ایکسکیوز مائی فرینچ، لیکن دیٹس ایگزیکٹلی واٹ شی از بین ڈوئنگ. سو ہم we'll call a spade نا، ہم وہی کہیں گے جو وہ کرتی آ رہی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے صحافیوں پر بھی حملہ شروع کر دیا. ان کے لاڈلے صحافیوں نے، ان کی سوشل میڈیا ٹیمز کو لٹرلی رسیاں کھول دی گئی ان کی، اور کہا گیا کہ تم جا کے جتنا غلط باتیں کر سکتے ہو جا کے کرو صحافیوں کے بارے میں، جو بجٹ کے بارے میں اچھی بات کرے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو کچھ مل نہیں رہا تنقید کے لیے. اور صرف یہی نہیں، پارلیمان میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے چلو گالی گلوچ، شیخ سہیل اصغر نے ایک گالی دی، آگے سے ان کو پڑ بھی گئی، علاج بھی ہو گیا آگے سے. لیکن خواتین کو جس طرح سے مارا گیا، جس طرح سے وہ مقدس بجٹ کی کاپیز پھینکی گئی، وہ مقدس میں اس لیے کہتی ہوں کہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقدس نام لکھا ہوا ہے، اور آپ کس بے حیائی سے وہ اڑا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں دونوں اطراف سے، اپوزیشن بھی اور حکومت بھی. سو یہ بڑا غلط ہوا، اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا تو پلان ہی یہ تھا کہ یہ کرنا ہے. حکومت کو اس میں بڑا سینسبلی ایکٹ کرنا چاہیے تھا، اس سے بہتر ری ایکشن وہ دے سکتے تھے. لیکن یہاں پر میں ذرا اپوزیشن سے ایک سوال چھوڑتی جانا چاہتی ہوں ان کے لیے کہ ملیکہ بخاری کی آنکھ کو زخمی کیا گیا اپوزیشن کے ایک بہت ہی، میں معزز ممبر تو نہیں کہوں گی، وہ شخص معزز تو ہرگز نہیں ہو سکتا جو خاتون کو زخمی کرے. آپ کو شرم نہیں آئی؟ 3 دن ہو گئے ہیں اس لڑکی کی آنکھ زخمی ہے، اس کا کارنیا ڈیمیج ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے میری کل ان سے بات ہوئی، وہ کہتی ہے وہ ریکور تو کر رہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن شرم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان سے معافی مانگیں. کم از کم تھوڑی سی بھی بندے میں ڈیسینسی ہو تو جا کے معافی مانگیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو اس سے زیادہ چوٹ لگ جاتی ہے، آپ کی بینائی چلی جاتی ہے آنکھ کی، تو کون رسپانسبل ہوتا؟ یہ بات کرنی چاہیے. عالیہ حمزہ ملک کی گاڑی کو مطلب آپ ٹکر مار کے چلے گئے جان بوجھ کر. تو ان حرکتوں سے عمران خان کا جو ترقی کا سفر ہے نا پاکستان کا، انشاءاللہ وہ رکے گا نہیں. یہ میں کہتی ہوں، ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کو پنجاب میں بہت فوکس